وہ یا خدا کے کلام میں لکھا کہ سو اس نے داؤد کے پاس خبریں بھیجی کہ میں حاملہ ہوں. تو کیا ہوا کہ گناہ کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ حاملہ ہو گئی. اور جب اسے یہ پتا چلا داؤد کو تو وہ اس بات سے بہت پریشان ہوا کہ اس کو اب کیسے چھپایا جائے. اور اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کے خاوند کو جو کہ جنگ میں تھا اسے واپس بلایا اور کوشش کی. یہاں پہ ہم پورا نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن اس نے کوشش کی کہ اس کو اپنے گھر بھیج دے تاکہ یہ اس طرح پتا چلے کہ شاید وہ جو بچہ آنے والا ہے وہ اس کے خاوند کا ہی ہے اور وہ اپنے گناہ کے اوپر پردہ ڈال سکے. اور جب اس کا شوہر جو ہے وہ 2 دن تک اپنے گھر نہیں گیا تو اس نے داؤد نے کیا کیا، اس کو واپس جنگ میں بھیج دیا اور اس نے جو آفیسر تھا اس کو حکم دیا کہ اس کو وہاں پہ ایسی جگہ پہ لے جانا جہاں پہ جا کے مر جائے. اور کیا ہوا کہ وہ ایسی جگہ پر اوریا کو انہوں نے رکھا کہ وہ مر گیا. اس نے تیسرا گناہ کیا کیا کہ خون نہ کرنا، لیکن اس نے خون کر دیا. تو گناہ جو ہے وہ ہم کو حکم پہ حکم کو توڑنے کی جو ہے وہ ہم کو ترغیب دیتا ہے. جب ہم ایک دفعہ گناہ کرتے ہیں تو یہ نہیں ہم سوچتے کہ اس سے اگلا قدم جو ہے وہ بھی گناہ ہے، بلکہ ہم حکم کو توڑتے جاتے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے پہلے ایک گناہ کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، اور الٹیمیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب اس کا خاوند مر گیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے پڑوسی کی چیز کا لالچ بھی کر لیا اور اسے اپنی بنا لیا. اس نے اسے لے لیا اور اسے اپنی بیوی بنا لیا. اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا جو ہے وہ اس بات سے سخت ناراض ہوا. حالانکہ وہ خدا اس سے محبت کرتا تھا، لیکن کیا کیا اس نے، وہ جو اولاد پیدا ہوئی وہ خدا کی مرضی کے بغیر تھی اور وہ بچہ جو ہے وہ خدا نے مار ڈالا. ہم دیکھ رہے تھے کہ خدا جو ہے کیا وہ خون کرنے کے بعد وہ معاف کر دیتا ہے. تو یہاں پہ ہم ایک دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے معاف کیا، لیکن اسے معاف تو کیا کہ وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اس کا پنشمنٹ بھی تھا. لیکن اس کا پنشمنٹ جو ہے وہ ساری زندگی جو ہے وہ داؤد اس کا پنشمنٹ سہتا رہا. اور خدا نے اسے پوری زندگی اسے بہت ساری سزائیں دیں اور ساری زندگی وہ لعنت کے نیچے وہ رہا. اس کے باوجود کہ بہت بڑا خدا کا خادم تھا، لیکن گناہ ہے. خدا کے حکم توڑنے کی سزا اپنی جگہ پر ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ داؤد کا یہ گناہ تھا کہ وہ خدا سے بہت محبت کرتا تھا اور خدا اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے خدا کے حکموں کو نہیں مانا. اس نے خدا کے حکموں کو توڑ دیا اور اس نے ترجیح دی کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے، جس کی وجہ سے اسے سزا ملی. اور اگر ہم دیکھیں اس کی داؤد کی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے معاف تو کر دیتا ہوں، لیکن تیرے خاندان سے کبھی تلوار نہیں چھوٹے گی، تیرے خاندان میں لوگ مرتے رہیں گے. اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ کس طرح سے مشکلات میں رہا، پرابلم میں رہا، اور اس کی اولاد جو ہے کس طرح سے نافرمان ہو گئی اور اس کی زندگی جو ہے وہ بالکل بہت مشکل میں گزری. اور اس طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر ان حکموں پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو خدا اس کی سزا بھی دیتا ہے. برادر، یہ بہت پاورفل میسج آپ نے دیا ابھی، کیونکہ یہ جب دیکھتے ہیں داؤد کی زندگی میں اور اس کی اس سے ہم لیسن لیتے ہیں. بالکل، ہمیں سبق ملتا ہے. جو سبق ملتا ہے اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ داؤد جو خدا سے اتنا قریب تھا مگر پھر بھی خدا وہ جسٹ ہے، بالکل جسٹس اور رائچسنس راستہ وہ خدا. تو اس کے حساب سے پھر وہ داؤد کو اس کے گناہ کا سزا ملی. برادر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ کیسے گناہ سے چھٹکارا پا سکتا ہے؟ اور سمپل سی بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ سب کچھ ممکن ہے. ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں اگر ہم ان کو خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، تو خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتے ہیں اور ہمیں ایک نیا انسان بنا دیتے ہیں. ایسا انسان جو کہ بالکل ایسے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور وہ انسان اپنی نئی زندگی شروع کر سکتا ہے. برادر، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے دیکھنے والے کے لیے آپ دعا کریں گے. کیونکہ اگر کوئی بھی ایسا شخص ہے جو گناہ میں ہے یا اس نے کوئی بھی طرح سے یہ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں انہوں نے توڑے ہیں، بالکل، اور وہ بھی خدا کی سزا کی نیچے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یسوع کے نام میں
Yes, وہ چاہتے ہیں کہ ان کو چھٹکارا ملے. لیکن ضروری اس بات کے لیے کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں. اس مانے اس بات کو ہم دعا کریں. آپ دعا کریں پلیز. ہمارے نہایت مہربان زندہ آسمانی باپ، ہم خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے یسوع کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ خداوندہ ہمارے سارے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے. اور آج خداوند میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے خداوندہ اگر ان میں سے کسی نے بھی کوئی گناہ کیا ہے، خدا کے حکموں کو توڑا ہے اور آج وہ مشکل میں ہے، پرابلم میں ہے، تو خداوند تو نے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمیں معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے. اور خداوند تیرے بیٹے یسوع کا قیمتی خون ہمیں مکمل طور پر پاک اور صاف کرتا ہے. اور خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. آج میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے خداوند دعا کرتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی اس طرح کے گناہ میں گرفتار ہے تو یسوع کے نام سے خداوندہ اگر وہ اقرار کرتا ہے تو اسے خداوندہ معاف کر دینا اور واپس مانو اس کی زندگی میں ایک نیا کام کر اور اسے خداوندہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر. ہمارا ایمان ہے خداوند کہ تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں. آمین آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ فادر. تھینک یو. ناظرین، امید ہے کہ یہ سیریز، یہ پروگرام سے آپ کو بڑی برکت ملے. اگر یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہے ہیں اور آپ اس کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں تو بتائیں. یہ تو آخری پروگرام تھا ہماری سیریز میں، مگر ہم آنے والے پروگرام میں اور نئی سیریز لائیں گے اور نئے پروگرام بھی لائیں گے. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم آپ سے بنتی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہمیں آپ کی دعا کی بہت ضرورت ہے. اور ہو سکے تو آپ یہ پروگرام کو ریکارڈ بھی کریں DVD پہ یا ویڈیو پہ، اور کاپیز بنا کر دوسرے تک پہنچائیں. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں جب آپ ہمیں خط بھیجتے ہیں، ای میلز بھیجتے ہیں اور ٹیلی فونز بھی کرتے ہیں. اور اگر ہو سکے تو پلیز آپ ہمارے پروگرام کے بارے میں بہت سے لوگوں تک پہنچائیں. وہ ہو سکے تو آپ کے دیش میں ہے یا اور کوئی دیش میں بھی ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا. خدا پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو بڑی برکت دے. آمین. یسوع کے نام میں. تھینک یو.